کراچی میں ڈاکوؤں کا راج۔ نارتھ کراچی پاور ہاؤس کے قریب ملزمان نے لوٹ مار کے بعد شہری کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ انڈا موڑ کے قریب جماعت اسلامی کے سینئر رکن 70 سالہ حامد کا ڈکیتی مزاحمت پر قتل۔ جماعت اسلامی کے عہدیدار اور کارکن بڑی تعداد میں مقتول کے گھر پہنچ گئے۔ شہر کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں یرغمال قرار دے دیا۔ پاور ہاؤس پر نماز جنازہ کے بعد مکینوں کا بلال کالونی تھانے کے باہر احتجاج۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے رمضان کے 3 ہفتوں کے دوران 13 گھروں میں صف ماتم بچھائے۔ پاکستان بازار، عیسیٰ نگری، اسٹیل ٹاؤن، ملیر کینٹ، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن میں خون بہایا۔ غم سے نڈھال بے بس شہری قاتلوں کی گرفتاری کے منتظر۔ سندھ حکومت کا کراچی اور کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف چیلنجز کا اعتراف۔ ملزمان پر آئینی ہاتھ ڈالنے پر افسران اور جوانوں کی بھرپور مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ سی پی او آفس کے دورے میں 99 پولیس انسپیکٹرز کو اگلے عہدوں پر ترقی کے بیجز لگائے۔ آئی جی کی ہدایت پر جرائم کی روک تھام کے لیے 3 ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز پر تشویش ظاہر کرنے پر کہا گیا کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا شکوہ۔ پیپلز پارٹی کو ڈاکو راج پر قابو پانے کے لیے مشاورت کی پیشکش بھی کر دی۔ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا مقدمہ درج۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین سمیت 4 ججز کو خطوط لکھے گئے۔ گلشاد بیگم نامی خاتون کے نام سے بھیجے گئے خطوط کیمیائی تجزیے کے لیے بھیج دیے گئے۔ چاروں خطوط میں پاؤڈر پایا گیا۔ دھمکی آمیز اشکال بھی بنی ہوئی تھی۔ خطوط پہنچانے والا نجی کوریئر کمپنی کا ملازم زیر حراست۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد سمیت 4 ججز کو بھی مشکوک خطوط موصول ہوئے۔ خطوط کہاں سے پوسٹ کیے گئے؟ کیا تمام خطوط ایک ہی ڈاک خانے سے آئے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا پولیس افسر سے استفسار۔ خطوط پر اسٹیمپ مدھم مگر راولپنڈی کی اسٹیمپ پڑھی جا رہی ہے۔ ڈی آئی جی کا جواب، بظاہر لگ رہا ہے خط جی پی او راولپنڈی سے بھیجے گئے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی کا بیان۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا 6 ججز کے الزامات پر مشاورت کے بعد فل کورٹ تشکیل دینے کا اشارہ۔ سپریم کورٹ میں 7 رکنی بینچ کی از خود نوٹس پر سماعت۔ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، کسی کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے 0 برداشت پالیسی ہے۔ حملہ ہوگا تو سب سے پہلے عدالت عظمیٰ کے جج کھڑے ہوں گے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ کوئی آئین کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 2 ٹوک موقف۔ مزید سماعت رواں ماہ کے آخر تک ملتوی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان کا سپریم کورٹ تعیناتیوں میں نظر انداز کرنے کا شکوہ۔ چیف جسٹس کو خط میں لکھا، عدالت عظمیٰ میں 4 اسامیاں خالی تھیں، صرف 1 جج کی تعیناتی بلوچستان سے کی گئی۔ لیگی رہنما طارق فضل چودھری نے عدلیہ پر دباؤ سے متعلق سوالات اٹھا دیے۔ ایک سیاسی گروہ سپریم کورٹ کے ججز پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہا ہے۔ کیا ججز کے خلاف مہم چلانا عدلیہ پر دباؤ ڈالنا نہیں؟ رکن قومی اسمبلی کا سوال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے اظہار یکجہتی کے لیے سنی اتحاد کونسل کے ارکان پنجاب اسمبلی کا مارچ۔ عدلیہ اور ججز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کی یقین دہانی۔ ججز کو دھمکیاں دی گئیں، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شیر افضل مروت کا موقف۔ حماد اظہر کا آئی جی پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ ان کے خلاف 23 مقدمات ہیں۔ حقیقت میں دہشت گردی کے 51 مقدمات درج کیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما کی پریس کانفرنس۔ احسن اقبال کو بین الصوبائی رابطہ، مصدق ملک کو آبی وسائل، عبدالعلیم خان کو مواصلات، صالح حسین کو مذہبی امور، رانا تنویر کو فوڈ سیکیورٹی کا اضافی قلمدان دے دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آرمی چیف کی ملاقات۔ جنرل عاصم منیر کی دہشت گردی کے خلاف آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ صدر زرداری کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ سندھ حکومت نے صوبے کے تمام محکموں میں بھرتیوں پر عائد پابندی ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کی عدالتوں کی جانب سے بھرتیوں پر عائد پابندی بھی ختم کرانے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ سندھ بھر میں عام تعطیل۔ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف گھناؤنی سازش تھی۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وہاڑی میں سیوریج لائن کی صفائی کے دوران 2 مزدوروں کے جاں بحق ہونے کا نوٹس۔ لواحقین سے اظہار ہمدردی، کمشنر ملتان سے رپورٹ طلب کر لی۔ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی پارٹنرشپ کو وسعت دیتے رہنے کا اعلان۔ پارٹنرشپ پر ترجیح رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔
بھارتی حکومت پر واضح کر دیا، سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سے متعلق مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں، نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی امداد سے طالبان کو فائدہ پہنچنے کے خطرات کو کم کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت نہ رکی، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 59 فلسطینی شہید، 83 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 32,976 تک جا پہنچی۔ جنگ بندی معاہدے کے لیے حماس اپنی شرائط پر قائم۔ دنیا بھر میں میٹا کی میسجنگ سروس، واٹس ایپ کی سروس کچھ دیر متاثر رہنے کے بعد بحال۔ صارفین کو رابطے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ انجینئرنگ ٹیم نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم میں عامر اور عماد وسیم کی شمولیت۔ پی ایس ایل اسٹار عثمان خان اور عرفان نیازی کو موقع ملنے کا امکان، اسکواڈ کا اعلان 2 روز میں متوقع۔ بہت زیادہ مطلب رینج ہے ہماری، جتنی رینج ہے اتنی ایکسپینسو ہے، بہت زیادہ اس لیے۔ خواتین نے عید کی خوشیوں کے لیے مہنگائی کو مات دینے کا مشن سنبھال لیا۔ ملک بھر کے بازاروں میں سستے کپڑوں، چوڑیوں اور جوتوں کی تلاش۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور اور لاہور میں افطار کے بعد شاپنگ تیز ہو گئی۔